آج 26 ذیقعدہ آخری دولت والی جمعرات کا دن آ چکا ہے، جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ آج کسی بھی وقت ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 33 بار پڑھ لو اور جتنے پیسے چاہیے کاغذ پر لکھ لو۔ یقین کریں شام ہونے سے پہلے پہلے ایسے راستے کھلیں گے کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ یہ سب کیسے ممکن ہوا۔ خدا اس قیمتی موقع کو ضائع نہ کرے، کیونکہ ایسے لمحات بار بار نہیں آتے، اور جو آج غفلت کر گیا وہ شاید سارا سال انتظار کرتا رہ جائے۔ ابھی وقت ہے، اٹھیں اور یہ وظیفہ پڑھ لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 26 ذیقعدہ و مبارک، رحمتوں بری اور نصیب جگانے والی آخری جمعرات آ چکی ہے، جس کا انتظار بے شمار لوگ پورا سال کرتے رہتے ہیں۔ ناظرین، ذیقعدہ کا مہینہ عام مہینہ نہیں، یہ ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے جن کی عظمت کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا۔ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں عبادت کا ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں اور اللہ اپنے بندوں پر خاص رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اور پھر جمعرات کا دن یہ وہ مبارک دن ہے جس دن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے عبادت فرمایا کرتے تھے۔ اس دن اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں اور رحمت الہی خاص طور پر بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ سوچئے جب ذیقعدہ جیسے عظمت والے مہینے کی آخری جمعرات آ جائے تو اس دن کی برکت اور فضیلت کتنی بڑی ہوگی۔ ناظرین، آج کا دن عام دن نہیں، یہ وہ گھڑی ہے جس میں مانگی گئی دعائیں رد نہیں ہوتی، بند قسمتوں کے تالے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں اور برسوں سے رکے ہوئے کام بھی اللہ کے حکم سے آسان ہونے لگتے ہیں۔ آج جس گھر میں یہ خاص وظیفہ یقین کامل کے ساتھ پڑھ لیا جائے گا، اللہ کے کرم سے اس گھر کے کونے کونے سے غربت، پریشانیاں، بے سکونی اور تنگ دستی ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ رزق میں ایسی برکت نازل ہوگی کہ گھر کا بچہ بچہ خوشحالی کی طرف بڑھنے لگے گا۔ یاد رکھیے، پورے سال میں بے شمار جمعراتیں آتی ہیں، لیکن ذیقعدہ کی آخری جمعرات صرف ایک بار نصیب ہوتی ہے۔ یہ وہ خاص دن ہے جو اپنے ساتھ رحمتیں، برکتیں، خوشیاں، سکون اور نصیبوں کی بہار لے کر آتا ہے۔ خدارا اس دن کو غفلت میں ضائع مت کیجیے، کیونکہ آج کے قیمتی لمحے اگر ہاتھ سے نکل گئے تو پھر پورا سال انتظار کرنا پڑ سکتا ہے۔ ناظرین، بعض اوقات انسان پوری زندگی محنت کرتا رہتا ہے مگر کامیابی اس کے قدم نہیں چومتی، اور کبھی اللہ ایک لمحے میں ایسی کرم نوازی فرما دیتا ہے کہ بندے کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ آج کی آخری جمعرات انہی خاص گھڑیوں میں سے ایک ہے، وہ جو برسوں سے نہ ملا، وہ جو دعاؤں کے باوجود نہ ملا، وہ جو قسمت کی بندشوں میں قید تھا، آج اللہ کے حکم سے مل بھی سکتا ہے۔ آج اگر کوئی سچے دل سے اپنے رب سے مانگے تو خزانے بھی مانگے گا تو میرا رب عطا فرمانے پر قادر ہے۔ اس لیے آج کے دن کی قدر کرے، کیونکہ یہ صرف ایک تاریخ نہیں، یہ نصیب بدلنے والی گھڑی ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جو شخص آج 26 ذیقعدہ آخری جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے، اس کے بند نصیب کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، رزق کے راستے آسان ہونے لگتے ہیں، رکاوٹیں ختم ہونے لگتی ہیں، اور اللہ رب العزت اس کے معاملات میں ایسی آسانیاں پیدا فرماتے ہیں جن کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ ناظرین، آج کا دور بڑا خطرناک دور ہے۔ آج دشمن سامنے سے حملہ نہیں کرتا، بلکہ حسد، نظر بد، جادو اور نفرت کے ذریعے انسان کی خوشیوں کو تباہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن آج کا یہ بابرکت وظیفہ اللہ کے حکم سے ہر قسم کی نظر بد، حسد، جادو اور بری اثرات کے خاتمے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ یہ ایسا خاص عمل ہے کہ اگر کوئی انسان آج اخلاص کے ساتھ اسے پڑھ لے تو اللہ اس کے جسم سے بیماریوں کے اثرات، دل سے خوف اور زندگی سے پریشانیاں کم کرنا شروع فرما دیتے ہیں، اور رب کریم پورے سال کی رحمتوں، برکتوں اور کامیابیوں سے بھر دیتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ زندگی بدل جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ بار بار لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ رزق میں برکت ہو، گھر میں سکون ہو، بیماریاں ختم ہوں اور ہر قدم پر کامیابیاں ملے، تو آج کے دن اس وظیفے کو ہرگز مت چھوڑیے گا۔ اگر اختیار میں ہوتا تو میں آپ میں سے ہر ایک کو ہاتھ سے پکڑ کر مصلے پر بٹھاتا اور کہتا کہ آج کے یہ قیمتی لمحے ضائع مت کرو، کیونکہ ذیقعدہ کی آخری جمعرات بار بار نہیں آتی۔ اگر آج آپ دنیا کے کاموں میں مصروف ہو کر اس دن کو گزار دیں گے تو ممکن ہے پورا سال حسرت رہ جائے، لیکن اگر صرف چند منٹ نکال کر یہ خاص وظیفہ پڑھ لیا تو اللہ پاک پورے سال کی خوشیاں آپ کی جھولی میں ڈال سکتے ہیں۔ ناظرین، آج مانگ لو، رزق مانگنا ہے، کامیابی مانگنی ہے، عزت مانگنی ہے، اولاد مانگنی ہے، اچھا نصیب مانگنا ہے، من پسند نوکری یا شادی مانگنی ہے۔ آج اگر سچے دل سے مانگو گے تو میرا رب غیب سے عطا فرمانے پر قادر ہے۔
یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا تو شاید پھر پورا سال انتظار کرنا پڑے۔ اس لیے جہاں بھی ہیں، جیسے بھی ہیں، چند منٹ نکال کر آج کا یہ وظیفہ ضرور پڑھ لیں۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے آپ پاکستان میں ہیں، انڈیا میں ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، سعودی عرب، عمان، دبئی، جاپان یا دنیا کے کسی بھی ملک میں موجود ہیں، جیسے ہی آپ کے ملک میں 26 ذی القعدہ آخری جمعرات کا دن آ جائے، آپ نے دنیا جہان کے کاموں سے چند لمحے نکال کر یہ خاص وظیفہ ضرور پڑھنا ہے۔ ناظرین، ذی القعدہ کا مہینہ عام مہینہ نہیں، یہ حرمت والا، برکت والا اور قبولیت والا مہینہ ہے، اور پھر اس مہینے کی آخری جمعرات یہ وہ گھڑی ہے جس میں اللہ اپنے بندوں پر خاص رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ آپ چاہیں تو نماز فجر کے بعد یہ عمل پڑھ لے، نماز ظہر کے بعد پڑھ لے، نماز عصر، مغرب یا عشاء کے بعد پڑھ لے، رات کے کسی پہر پڑھ لے یا دن کے کسی لمحے۔ اس عمل کے لیے نہ کسی خاص وقت کی قید ہے اور نہ کسی خاص جگہ کی پابندی۔ اگر آپ دکان پر ہیں تو دکان پر پڑھ لیں، دفتر میں ہیں تو دفتر میں پڑھ لیں، کاروبار میں مصروف ہیں تو چند لمحے نکال لیں، سفر میں ہیں، چلتے پھرتے ہیں تب بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن خدا را 26 ذی القعدہ آخری جمعرات کے دن اس وظیفے کو ہرگز مت چھوڑیے گا، کیونکہ اس وظیفے کی برکت، اس کی تاثیر، اس کا نور میں جانتا ہوں۔ آج تک جس انسان نے یقین کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھا، جس حاجت کے لیے پڑھا، اللہ پاک نے اسے خالی نہیں لٹایا۔ کسی کا رزق کھل گیا، کسی کی بند تقدیر جاگ اٹھی، کسی کے گھر سے بیماریاں ختم ہو گئیں، کسی کی برسوں کی پریشانیاں ختم ہو گئیں، اور کسی کو اللہ نے فقیری سے اٹھا کر عزت اور خوشحالی عطا فرما دی۔ آج آپ بھی اپنے رب سے دل کھول کر مانگ لیں، کیونکہ آج مانگنے والا اگر سچے دل سے مانگے تو میرا رب ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا ہے۔ تو آئیے ناظرین، اب جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ خاص وظیفہ کیسے پڑھنا ہے اور کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے میری آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ میں روزانہ ایسے خاص وظائف، مجرب اعمال اور روحانی ویڈیوز آپ تک پہنچاتا رہتا ہوں، جو لاکھوں لوگوں کے لیے فائدے اور سکون کا سبب بن چکی ہیں۔ اب عمل کی طرف آتے ہیں۔ آج 26 ذی القعدہ کی آخری جمعرات ہے، اور آج کا پورا دن اور پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں، یا اگر ممکن نہ ہو تو چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں 3 مرتبہ درود پاک پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، مختصر درود صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علی محمد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر ممکن ہو تو درود ابراہیمی ضرور پڑھیے، کیونکہ تمام درودوں میں اس کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ بیان کی گئی ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی درود ابراہیمی بہت محبوب تھا۔ ایک بار محبت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہی آپ نے دل ہی دل میں اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی پریشانی الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے۔ کوئی بے روزگار ہے اور روزگار چاہتا ہے، کوئی قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، کوئی بیمار ہے، شفا چاہتا ہے، کوئی اولاد کا خواہش مند ہے، کوئی عزت، سکون، کامیابی یا اچھا نصیب چاہتا ہے۔ آج میں کہتا ہوں جو بھی جائز حاجت ہے، جو بھی دل کی فریاد ہے، آج اللہ کے سامنے رکھ دے۔ اگر آج آپ اپنی حاجات کی لمبی فہرست لے کر بھی بیٹھ جائیں تو میرا رب فقیری سے بادشاہی عطا فرمانے پر قادر ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد فوراً 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے، جس کام کی ابتدا تعوذ اور تسمیہ سے ہوتی ہے اس کام میں خیر بھی ہوتی ہے، برکت بھی ہوتی ہے اور اللہ کی حفاظت بھی شامل ہو جاتی ہے۔ اور جب آپ نیت کر لیں، تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھ لیں، تو پھر یوں محسوس کریں جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم ہو چکا ہے اور آپ مدینے کی پاک فضاؤں میں روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اب ناظرین توجہ کے ساتھ سنیے۔ آج 26 ذی القعدہ آخری جمعرات کے اس مبارک عمل میں سب سے پہلے جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا صفاتی نام ہے جس میں رزق، سکون، کامیابی اور رحمت کے خزانے پوشیدہ ہیں۔ یہ وہ مبارک نام ہے کہ اگر کوئی انسان ٹوٹے دل کے ساتھ
کامل یقین کے ساتھ اور سچی نیت کے ساتھ پڑھ لے تو اللہ اس کی بند قسمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں فاقے ہیں، رزق میں برکت نہیں، ایک وقت کھاتے ہیں تو دوسرے وقت کی فکر لگ جاتی ہے، جو کہتے ہیں کہ برسوں سے وظائف پڑھ رہے ہیں مگر حالات نہیں بدل رہے، گھر کی غربت ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، تو آج صرف ایک بار دل سے یا لطیفو پڑھ کر دیکھ لے۔ ناظرین، یا لطیفو اللہ تعالیٰ کا ایسا عظیم اور طاقتور صفاتی نام ہے جو بند دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ یہ رزق کو اپنی طرف ایسے کھینچتا ہے جیسے مقناطیس لوہے کو کھینچتا ہے۔ یہ ایسا مبارک نام ہے کہ جس گھر میں کثرت سے پڑھا جائے وہاں سکون، برکت اور رحمت اترنا شروع ہو جاتی ہے۔ یا لطیفو پڑھنے والا کبھی خالی نہیں رہتا، اللہ اس کی چھپی ہوئی حاجتیں بھی پوری فرما دیتا ہے۔ وہ جس راستے پر قدم رکھتا ہے کامیابی اس کے قدم چومنے لگتی ہے، اور جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہے اللہ اس میں خیر اور برکت پیدا فرما دیتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، صرف زبان سے پڑھ لینا کافی نہیں۔ آج آپ نے اس اسم مبارک کو مکمل توجہ، خلوص نیت، عاجزی اور یقین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ایسا یقین کہ میرا رب سن رہا ہے، میرا رب دیکھ رہا ہے اور میرا رب مجھے خالی نہیں لٹائے گا۔ اب غور سے سن لیں کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ یا لطیفو ایک بار ہو گیا، یا لطیفو دو بار ہو گیا، یا لطیفو تین بار ہو گیا۔ اس طرح محبت، یقین اور سکون کے ساتھ آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 121 بار پڑھنا ہے۔ ناظرین، یا لطیفو پڑھنے کے فائدے بے شمار ہیں۔ اگر جسم میں کتنی ہی پرانی بیماری کیوں نہ ہو، اللہ کے حکم سے اس کے اثرات ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر گھر میں کئی سالوں سے غربت، تنگ دستی، بے سکونی اور بے برکتی موجود ہو تو یا لطیفو کی برکت سے وہ آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتی ہے۔ جس گھر میں مسلسل یا لطیفو پڑھا جائے وہاں رحمت کے فرشتے اترتے ہیں، رزق میں برکت پیدا ہوتی ہے، دلوں میں سکون آتا ہے اور گھر کے کونے کونے سے غربت رخصت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کی پریشانی روزگار کے حوالے سے ہے، کاروبار بند پڑا ہے، نظر بد، حسد، جادو یا جنات کے اثرات ہیں، گھر میں ہر وقت لڑائیاں اور بے سکونی رہتی ہے، تو آج 26 ذی القعدہ آخری جمعرات کے دن یا لطیفو یقین کے ساتھ پڑھ لے۔ اللہ کے حکم سے ایسی آسانیاں پیدا ہوں گی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے، اور جو راستے برسوں سے بند تھے وہ کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ پہلے نمبر پر 121 بار یا لطیفو پڑھنے کے بعد اب دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے یہ نہایت ہی طاقتور اور قرآنی راز ہے۔ یہ ایسا مبارک کلمہ ہے جسے ایمان، توکل اور یقین کا خزانہ کہا جاتا ہے۔ یہ صرف ایک ذکر نہیں بلکہ اللہ پر مکمل بھروسے کی وہ کیفیت ہے جس سے انسان کی کمزوری طاقت میں بدل جاتی ہے۔ ناظرین، دوسرا وظیفہ ایک عظیم قرآنی آیت اور ذکر ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس کا مفہوم ہے میرے لیے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ یہ وہ مبارک کلمہ ہے جو خوف کو ختم کر دیتا ہے، مایوسی کو امید میں بدل دیتا ہے اور بندے کو یقین دلاتا ہے کہ میرا رب میرے لیے کافی ہے۔ ناظرین، آپ نے یہ بھی اکثر دیکھا ہوگا کہ یہ مبارک کلمہ گھروں کی دیواروں پر لکھا ہوتا ہے، دکانوں پر لکھا ہوتا ہے اور مساجد کی دیواروں پر بھی لکھا نظر آتا ہے، کیونکہ جس جگہ یہ ذکر آ جائے وہاں سے بے سکونی، تنگ دستی اور بے برکتی دور ہونے لگتی ہے۔ یہ وہ آیت نہیں جسے صرف دیواروں کی زینت سمجھا جائے، بلکہ یہ دلوں کی طاقت ہے، روح کا سکون ہے اور اللہ پر توکل کا سب سے بڑا اعلان ہے۔ جو انسان سچے دل سے حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتا ہے، اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور جب رب راضی ہو جائے تو پھر فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس بندے کی حاجات پوری کر دی جائیں۔ اب توجہ فرمائیں کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل دو بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل تین بار ہو گیا۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ ناظرین، اس دوران خاموشی اور یکسوئی بہت ضروری ہے۔ کوشش کریں کہ دل دنیا سے ہٹا ہوا ہو اور صرف اللہ پر بھروسہ اور یقین موجود ہو، اور اگر آپ سچے دل سے اس دوران اپنے مسائل، اپنی حاجات اور اپنے مقاصد کی نیت کر لیں تو کہا جاتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے ناممکن بھی ممکن ہونے لگتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، یہ کوئی جادو نہیں، یہ صرف اللہ پر توکل، یقین اور دعا کا وہ راستہ ہے جس میں بندہ اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے۔
دوسرے نمبر پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل 33 بار پڑھنے کے فوراً بعد اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ شکر، حمد اور رب کریم کی عظمت کا ہے۔ ناظرین، تیسرے نمبر پر آپ نے ایک ایسی قرآنی آیت اور مبارک ذکر پڑھنا ہے جو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پر مشتمل ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جو انسان کو غرور سے نکال کر عاجزی میں لے آتے ہیں اور دل میں شکر کا نور بھر دیتے ہیں۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہر نعمت اللہ کی طرف سے ہے، ہر سانس اللہ کی عطا ہے اور ہر کامیابی اللہ کے کرم کے بغیر ممکن نہیں۔ ناظرین، تیسرے نمبر پر آپ نے پڑھنا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ یہ وہ مبارک آیت ہے جس سے قرآن پاک کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت ہے اور ہر نماز میں بار بار دہرائی جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ ناظرین، جب بندہ دل سے الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو گویا وہ اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے، اور شکر کرنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ میں انہیں اور زیادہ عطا کرتا ہوں۔ یہ وہ ذکر ہے جو نعمتوں کو بڑھاتا ہے، رزق میں برکت لاتا ہے اور بند دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ ناظرین، اب آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے توجہ فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین ایک بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 2 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ ناظرین، یہ وہ عمل ہے جو دل کو سکون دیتا ہے، مایوسی کو ختم کرتا ہے اور انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ یاد رکھیے، جو شخص دل سے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ اس کی نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہے، اور جو شکر کو چھوڑ دیتا ہے وہ بہت کچھ کھو دیتا ہے۔ اسی لیے یہ عمل ہر گھر کی ضرورت ہے، ہر دل کی ضرورت ہے اور ہر پریشان انسان کی امید ہے۔ جو بھی اس پورے وظیفے کو اخلاص کے ساتھ مکمل کرتا ہے، اللہ کے حکم سے اس کی زندگی میں آسانیاں، کامیابیاں اور برکتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں اور رکاوٹیں ایک ایک کر کے ختم ہونے لگتی ہیں۔ اب ناظرین، آخر میں آپ نے اس پورے مبارک عمل کو مکمل کرنا ہے جب آپ یہ تینوں وظائف یا لطیف 121 مرتبہ، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 33 مرتبہ اور الحمدللہ رب العالمین 11 مرتبہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے ساتھ مکمل کر لے تو آخر میں دوبارہ وہی 3 مرتبہ درود پاک لازمی پڑھیں جو آپ نے عمل کے آغاز میں پڑھا تھا۔ ناظرین، اب آپ کا یہ بابرکت عمل مکمل ہو چکا ہے۔ میں نے آپ کو پورا طریقہ بہت ہی آسان اور واضح انداز میں سمجھا دیا ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے اپنے رب کے حضور گڑ گڑا کر، رو رو کر سچے دل سے دعا مانگنی ہے۔ وہ دعا جو دل میں چھپی ہوئی ہے، وہ حاجت جو برسوں سے پوری نہیں ہو رہی، وہ پریشانی جو آپ کو اندر سے توڑ رہی ہے، آج اسے اپنے رب کے سامنے رکھ دے۔ اگر دل بھر آئے، آنکھوں سے آنسو نکل آئیں تو رکے نہیں، کیونکہ آنسوؤں کے ساتھ کی گئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اگر ممکن ہو تو سجدے کی حالت میں دعا مانگیے، کیونکہ سجدہ وہ مقام ہے جہاں بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ آج جو بھی آپ سچے دل سے مانگیں گے، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ملنے کی امید ہے۔ اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر عاجزی کے ساتھ دعا کیجئے اور اپنے رب سے وہ سب مانگ لیجئے جو آپ کے دل میں ہے۔ اللہ پاک ضرور کرم فرمائے گا، آپ کی ہر جائز حاجت کو قبول فرمائے گا اور آپ کی زندگی میں آسانیاں، برکتیں اور خوشیاں عطا فرمائے گا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت میری اس عاجزانہ کوشش کو بھی اور آپ کی تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ عمل اچھا لگا ہو تو اپنے دل سے ایک لائک اور خیر کے جذبے کے ساتھ دوسروں تک بھی ضرور پہنچائیے، اور اللہ کے 99 مبارک ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھ دے تاکہ یہ ذکر جاری رہے اور سب کے لیے برکت کا سبب بنے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔